اچھا مولانا، آپ نے تعلیم کیسے شروع کی؟ کب داخلہ لیا؟ کتنی عمر تھی جب آپ نے مدرسے میں داخلہ لیا تھا؟ عامر صاحب میں بچہ ہی تھا اور مجھے تو 3 کی گنتی بھی صحیح نہیں آتی تھی. تو چونکہ میرے والد صاحب الحمدللہ ذالک فضل اللہ، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ والد جو ہے وہ عالم دین ہے. اچھا، وگرنہ بہت سارے لوگ علم تو حاصل کرتے ہیں. آپ نے یہ تو سنا ہوا ہے نا، ایک ڈھیلا اٹھایا جائے 7 مولوی نکلتے ہیں. جی جی. لیکن میں کوئی فخریہ طور پر نہیں کہہ رہا. جب پیچھے سپورٹ کرنے والے اہل علم ہونا تو پھر علم کے اندر گرفت مضبوط ہوتی ہے. جی. چونکہ پیچھے والد عالم ہے تو وہ پھر پوچھتا ہے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، کتنا پڑھا ہے، کیسے پڑھا ہے، اور وہ ٹیسٹ بھی لیتا رہتا ہے. مدرسے والوں کو تو بنا ٹیسٹ دیتا ہی دیتا ہے، اور وہ جو والد کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ مشکل ہوتا ہے. جی. ایک دفعہ میرے استاد نے بھی میری سفارش کی میرے والد صاحب سے کہ بس اوقات انسان ہے، ذہن میں بات نہیں ہوتی، بھول بھی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ میرے اساتذہ کو بھی سلامت رکھے، میرے والد صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. تو میرے والد صاحب عالم دین ہے، وہ قرآن پاک پڑھانے کا ان کو بڑا شوق تھا. بہت سارے علماء کرام ہیں جو قرآن پڑھانے کے اندر نا شوق رکھتے ہیں. تو میرے والد صاحب قاری صاحب تھے عالم دین. تو وہ قرآن پاک پڑھاتے تھے. تو میں بچہ ہی تھا، جس بچے کو 3 گننا نہیں آتا، 3 کا وہ اشارہ کرتا ہے، لفظ اس کو نہیں آتا. تو اس وقت چونکہ محبت بھی تھی والد صاحب کے ساتھ، بچے کو محبت ہوتی ہے، تو میں والد صاحب کے ساتھ رہا ہوں. تو بچپن ہی سے پڑھنا شروع کیا تھا، جب کہ مجھے 3 کا بھی صحیح اندازہ نہیں تھا. اس وقت پڑھنا کیا تھا، ایک لفظ پڑھا وہ بھی 8 دن میں یا 4 دن میں، جس طرح ہوتا ہے اس طرح پڑھنا شروع کیا. تو آپ گھر میں والد صاحب کے ساتھ تھے نا جب مدرسے میں داخل ہوئے ہیں، تو کیا عمر تھی تقریباً؟ ہاں، جب میں مدرسے میں داخل ہوا ہوں تب میری عمر شاید والی بات ہے کہ ہوگی اس وقت، کنفرم تو نہیں ہے، 2000 غالباً میں 7 میں داخل ہوا ہوں مدرسے میں، 2007 میں. تو اس وقت میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا. تو قرآن پاک میں نے اپنے والد صاحب کے پاس حفظ کیا. اور اس کے بعد دنیا تو یہی کہتی تھی کہ باپ کے پاس یہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن باپ کلاس کے اندر باپ نہیں ہوتا تھا. وہ میرا استاذ بنسبت دوسرے لڑکوں کے زیادہ ہوا کرتا تھا. مطلب میرے اوپر سختی گرمی زیادہ ہونی ہے بنسبت دوسروں کی. اور اس پر میں فخر کرتا ہوں کہ میں نے قرآن پاک زبردست پڑھا ہے، اور تلفظ کے ساتھ، کہ میرے الحمدللہ تلفظ درست ہیں، گڈ ہیں. اس کا فائدہ ہوا کہ والد صاحب نے بیٹا تو تھا میں، لیکن جس طرح دوسرے بچوں کو استاذ بیٹا سمجھتا ہے نا، اس حیثیت سے مجھے بیٹا سمجھا. وہ جگری بیٹا نہیں کہ کیا ہے میری زندگی جو ہے، فیوچر جو ہے وہ تباہ ہو جائے. تو والد صاحب کے پاس حفظ کیا. اس کے بعد 2000 غالباً 9 کے اندر نا میں نے 2 سال میں قرآن پاک پڑھا. 7 8 میں 9 کے اندر میں نے گردان کے لیے داخلہ لیا. قاری محمد ادریس ہوشیارپوری نور اللہ مرکزہ، یہ پانی پت قاری رحیم بخش صاحب کے ڈائریکٹ شاگرد گزرے ہیں، ان کے پاس. تو میں نے ملتان میں، یہ چوغلا گودام ہے، وہاں پر میں نے تعلیم حاصل کی. مدرسہ بڑا نہیں ہے، چھوٹا ہے. اور آپ کو پتہ ہے چھوٹی گیند بہت بلند جاتی ہے، اور اس کا نام ہے ان قاری صاحب کا. ان کا بڑا مدرسہ بھی ہے دارالعلوم رحیمیہ. وہاں پر بھی میں فارسی پڑھنے کے لیے گیا، لیکن بقرہ عید تک پڑھی. پھر اس کے بعد میں نے درجہ کتب کے لیے نا گجرانوالہ چلا گیا کہ وہاں پر میں میٹرک بھی کروں گا اور 1 سال کتابیں بھی. اچھا، آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے؟ جی الحمدللہ میں نے میٹرک بھی کی ہوئی ہے اور پاس ہوں، یہ نہیں اچھے نمبروں سے ماشاءاللہ. اور میں نے جو میٹرک کی ہے اس میں میری جو دینی تعلیم تھی نا وہ متاثر نہیں ہوئی الحمدللہ. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. عامر بھائی میں یہاں پر آپ کو بتلاتا جاؤں، قرآن پاک پڑھنے سے نا انسان کا ذہن کھلتا ہے، بہت کھلتا ہے، یقین جانیے. اچھا، آپ بچپن میں کن ذہن تھے یا؟ دیکھیں میں یہی عرض کر رہا ہوں، انسان کند ذہن نہیں ہوتا، توجہ کی بات ہوتی ہے. کسی بچے کی توجہ ہوتی ہے، کسی کی نہیں ہوتی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کند ذہن ہے بچہ. کند ذہن توجہ نہیں کر رہا ہوتا. باقی ہر بچہ کیا ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے. یار ہم نے کبھی کھانا ادھر کھانے کی بجائے ادھر نہیں کھایا. شرارتوں میں ہم سب سے آگے ہوتے ہیں، بچے مراد ہم جب بچے تھے تو آگے ہوتے ہیں.
تو پھر یہ تو سوال ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا ہیں، کند ذہن ہیں. یہ ہوتا ہے کہ توجہ کب کرتے ہیں. یہی وجہ ہے جب بچہ الف با پڑھ لیتا ہے نا، دعا نماز کو اسٹارٹ کرتا ہے، دعائیں سیکھتا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ قاعدہ تو آسان ہے. اچھا جب دعا نماز پڑھ لی، قرآن پاک کے اوپر چلا جاتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے دعا نماز آسان تھی. قرآن پاک پڑھ لیا، کتب کے اندر جاتا ہے، کہتا ہے قرآن پاک تو آسان تھا. تو پھر وہ کیا ہے، آہستہ آہستہ ذہن کھلتا جاتا ہے. انسان ہوتا ذہین ہے، توجہ کیا ہوتی ہے، آہستہ آہستہ آتی ہے. ہاں فوراً کوئی متوجہ ہو جاتا ہے بچہ، کوئی آہستہ آہستہ متوجہ ہوتا ہے. تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں شروع میں آپ کی توجہ تھی یا نہیں تھی. شروع میں میری بھی توجہ کم ہی تھی. اور آپ کو پتا ہے ہر بچہ. اچھا مولانا، اس میں کبھی مدرسے سے بھاگے نہیں ہے؟ کوئی دفعہ بھاگے، کئی دفعہ، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ. بالکل. کس کا دل کرتا ہے پڑھنے کو؟ میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہتا تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اب میں راتوں کو اٹھ کر روتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے علم دیا ہے، اب مجھے ضائع بھی نہ کرنا. بس یہ میرے مالک کا کرم ہے. میں تو نہیں پڑھنا چاہتا تھا، میری خواہش تھی. ایک دفعہ کا بتائے نا کوئی ذکر، کوئی خاص ہوا ہو آپ کے ساتھ؟ بہت اس طرح ایک دفعہ نہیں کئی بار ہوا ہوگا کہ مدرسے سے چلے جانا. اس طرح میرے والد صاحب چلے پر چلے گئے. پڑھاتے تو تھے والد صاحب، ان کے پاس پڑھتا تھا. والد صاحب چلے پر چلے گئے. دوسرے قاری صاحب پڑھاتے تھے، وہ بھی بہت محبت کرتے تھے، اب بھی بایاد ہیں. اب میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں. وہ مجھے جب دیکھتے ہیں نا تو ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے، میں کھیل رہا تھا یا گپ شپ جس طرح ہوتا ہے بچے، میری طرف نا چابیاں پھینکی. استادوں کے پاس چابیاں تو زیادہ ہی ہوتی ہے نا. چابیاں پھینکی اور وہ مجھے لگی یہاں پر ہاتھ پر. حالانکہ یہ کوئی مار نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ میری وہ بدبختی ہے یہ، کہ صرف تھوڑی سی چمڑی ہٹی اور میں رونے بیٹھ گیا. تو پھر میں چھٹی ہوئی، چھٹی کے بعد میں چلا گیا گھر کی طرف نکل گئے. اب میری والدہ محترمہ آئی، مجھے انہوں نے خرچہ بھی دینا تھا اور اسی طرح انہیں دیگر ضرورت کے متعلق بھی پوچھنا تھا. والد صاحب تو جماعت میں گئے ہوئے ہیں. اب وہ خیال کرنے والی والدہ صاحبہ تھی. اب وہ آتی اور آپ کو پتہ ہے میں جس طرح آتی ہیں بچوں کی باپردہ صورت میں، تو والدہ نے آنا تھا. والدہ آئی تو انہوں نے پوچھا جی ضیاء الرحمان کہاں ہیں؟ تو ضیاء الرحمان صاحب تک نکل گئے فی امان اللہ تعالی. پھر عامر صاحب، میری والدہ مجھے بتلاتی تھی کہ میں نے اس دن روزہ جو ہے نا، روزہ وہ میں نے لیٹ کھولا. ایک چلے جو رمضان کے اندر ہی لگائے جاتے ہیں نا، ایک تو میں نے روزہ لیٹ کھولا اور میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں گاڑی کے اوپر سوار نہیں ہوئی، پیدل چلتی رہی کہ شاید میرا بیٹا کہیں پر جا رہا ہو اور مجھے راستے میں مل جائے، میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے جاؤں. میری ماں کے آنسو بہے، شاید والی بات ہے. اللہ تعالیٰ میری والدہ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور صحت کاملہ عطا فرمائے کہ شاید اس کے آنسو رنگ لائے اور اللہ نے مجھے علم عطا کر دیا. مجھے یہاں پر رونا آتا ہے، میں اپنی ماں کی وہ کیفیت ہی نہیں بتلا سکتا. تو میں جو ہوتی ہیں نا، یہ بہت باکمال ہوتی ہیں. انسان جتنا مرضی نافرمان ہو، مجھے اب بھی وہ تکلیف ہے، کاش کہ میں نہ بھاگا ہوتا. میری والدہ میرے لیے، میرے خیال میں وہ بستر اور لے کر گئی. اس نے بستر بھی چینج کرنا تھا کہ بستر لے جاتے ہیں نا، بس اوقات موسم آتا ہے خارش لگ جاتی ہے سردیوں میں. بالکل. تو والدہ فرما رہی تھی آپ کے لیے بستر لے کر گئی. پھر پیدل چلتی رہی کہ میرا بیٹا پتہ نہیں کہاں ہوگا، کہیں بھوکا کہیں نہ پڑا ہو، چھپا نہ ہوا ہو، میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے جاؤں گی. اور آپ کو خرچہ دینا تھا، آپ نہیں تھے. روتی ہوئی نا میں گھر کی طرف آئی. میں نے وہ بارش کے پانی نہیں کھڑے ہوتے، اس سے میری ماں نے روزہ افطار کیا تھا. تو شاید والی بات ہے میری ماں کی اللہ تعالیٰ نے لاج رکھی ہو اور مجھے علم عطا فرمایا ہو. اللہ تعالیٰ میری والدہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. وہ موقع ہے، میں نکل گیا مدرسے سے. پھر ایک موقع آیا کہ میں پڑھنے کے لیے جا رہا تھا. میں نے پورے سیٹ کے پیسے دیے IAS والوں کو. تو میں نے 100 کلومیٹر کا سفر کرنا تھا. 50 کلومیٹر پر نا انہوں نے مجھے بچہ سمجھ کرنا دروازے پر کھڑا کیا اور میں کھڑا ہوا تو میری جو کمر ہے نا وہ اکڑ گئی. مطلب شدید جس طرح ہوتا ہے، لیکن میں نے کنٹرول کیا. اس وقت میں روئی بھی جا رہا تھا اور کنیکٹر بھی میرے ساتھ گھسا ہوا ہے دروازے پر. اور آپ کو پتا ہے کس طرح یہ لالچی ہوتے ہیں. مجھ سے سیٹ کے پیسے بھی لیے لیکن مجھے سیٹ نہ دی. میں نے دل میں یہ کہا کہ اللہ پاک تیرے قرآن کی خاطر میں نے اپنی کمر کو نہیں دیکھی، اپنی سیٹ بھی گئی. میں نے مشقت برداشت کیا، اب قرآن تو آ جائے مجھے. تو اس پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی کہ مجھے قرآن ایسا یاد ہوا کہ مجھے قرآن میں غلطی بھی نہ آتی تھی.
माशाल्लाह। تو یہ میری جو قربانی ہے وہ صرف یہی ہے. باقی میرے والد صاحب کی دعائیں ہیں اور والدہ کے وہ آنسو ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے. اچھا مولانا، پھر کتابوں کا سلسلہ اس مدرسے سے شروع؟ جی، قرآن پاک کے اندر تو استاذ تھوڑا سختی کرتے ہیں، لیکن جو کتابیں ہوتی ہیں نا ان کے اندر سختی نہیں ہوتی. استاذ مارتا نہیں ہے، پیار سے پڑھاتا ہے. بس سبق پڑھایا اور سبق دیکھ کر ہوتے ہیں، زبانی چند ایک سبق ہوتے ہیں جن کو یاد کرنا ہوتا ہے. قرآن پاک یاد کرنا پڑتا ہے، پھر ہر وقت استاذ بیٹھا ہوتا ہے اور کتابوں کے اندر 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں، پھر وہ بیچ میں بریک ہوتی ہے، پھر گھنٹی تبدیل ہوتی ہے. استاذ بس اوقات 5 منٹ لیٹ آ جاتا ہے، یا اسی طرح استاذ ایک نہیں آتا 1 گھنٹے والا، تو اس میں ریسٹ بھی ہوتا ہے وقفے سے، تو اس میں تو مزہ آ جاتا ہے. پھر کتابوں کے اندر نا میرا دل لگ گیا اور پھر میں نے پڑھنا شروع کیا. کتابوں کے اندر میں کبھی بھاگا نہیں ہوں، کتابوں کے اندر میں پڑھتا رہا الحمدللہ. پہلے 4 سال جو ہے نا میں مولانا نے یہ کتنا کتابوں کا کون سا یعنی عالم کا کتنا پروسیسر ہے؟ 1 سال کا، 4 سال کا، کون سا؟ نہیں، جو مکمل ہے نا، جس کے اندر حقیقت میں انسان کو، ویسے عالم اس میں بھی نہیں بنتا، 8 سالہ نظام ہے. 8 سال انسان پڑھے تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں جو ان 8 سالوں سے گزر جائے نا، پھر کبھی امید ہے کہ وہ بندہ مشرک بھی نہیں بنتا اور اس کے عقائد بھی مضبوط ہو جاتے ہیں جو 8 سال لگا لیتا ہے. باقی کوئی عالم نہیں بن جاتا، اس کے اندر نا تھوڑی کتابوں کو سمجھنے کی نا صلاحیت آ جاتی ہے. وگرنہ مولوی تو بہت ہیں، میں کوئی فخر نہیں کر رہا کہ میں بڑا مولوی ہوں، اللہ معاف فرمائے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، چھوٹے منہ سے بڑی بات اللہ نہ نکلوائے، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو مولوی تو بہت سارے ہیں، لیکن صلاحیت ہر ایک میں نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مولوی تو بن جاتے ہیں لیکن کتابوں کو مزید پھرولتے نہیں ہیں، کتابوں کو مزید الٹتے پلٹتے نہیں ہیں، کتابوں کو توجہ نہیں دیتے، مطالعہ نہیں کرتے. حالانکہ ہمارے اساتذہ ہمیں یہی فرماتا ہے آپ کو چابی دے دی گئی ہے لائبریری کی، اب آپ جا کر کتب کھولیں اور کتابوں کا مطالعہ کریں. آپ نے دیکھا ہے میں ہر وقت، میں نے سکول کیوں نہیں پڑھایا صرف، حالانکہ مجھے اب بھی آپ کے سامنے آفریں آ رہی ہیں، ہر سکول والا بلاتا ہے کہ آپ ہمارے پاس پڑھانے کے لیے ہیں، صرف اور صرف اسی لیے نہیں جاتا کہ میرا. مولانا آپ نے یہ عالمیت کا مکمل 8 سال کا کورس کیا ہے؟ جی الحمدللہ 8 سال مکمل کورس کیا ہے. ہاں، اس کے بعد جو ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں پروسیس، جس طرح پی ایچ ڈی علیحدہ ڈگری ہوتی ہے، ایم اے کے بعد ایم فل ہوتا ہے، اسی طرح تخصص ہوتی ہے، تخصص فی الفقہ ہوتی ہے، اور اسی طرح تخصص فی تفسیر بھی ہوتی ہے. الحمدللہ میں نے وہ بھی کیا ہیں. اور میں نے یہ جو تخصص فی تفسیر ہے وہ امام التفسیر بحر العلوم حضرت مفتی سید مفتی محمد ظفر علی خان صاحب سے کی ہے، وہ جو کراچی والے ہیں. پتہ نہیں آپ نے، میرے تو وہ سید ہیں، میرے سید سے مراد سردار ہیں، وہ سید خاندان سے نہیں ہیں، میرے تو سید ہیں، میرے مرشد ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو مزید منور کرے اور ان کے درجات بلند فرمائے. انہوں نے ہمیں علم دیا ہے اور خوب. اچھا مولانا یہ میٹرک پھر آپ نے کیسے کیا ہے؟ میٹرک دوران تعلیم کی تھی. یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، جو مدارس کے اندر پڑھنے والا جو بھی طالب علم ہے نا اس کے لیے مشکل نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کی جو قرآن پاک پڑھتا ہے اس کا ذہن کھل جاتا ہے، اور جو حدیثیں پڑھتا ہے اس کا ذہن مزید کھل جاتا ہے. آپ کو بتاؤں، لڑکے ادھر سے دینی تعلیم بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ للو پتو، یہ نہیں کہ ایسے ڈھیلے ڈھالے، نہیں، اچھی تعلیم ادھر بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اور اس تعلیم، وہ تعلیم اتنی مشکل نہیں ہے ہمارے لیے جتنی تعلیم یہ مشکل ہے. دیکھیں ہمیں یہاں پر پوچھا جاتا ہے، یہاں پر الحمدللہ رب العالمین میں دال کے اوپر پیش کیوں آیا ہے، لام کے نیچے زیر کیوں آ رہی ہے، ہاں کے نیچے زیر کیوں آ رہی ہے، ہم سے یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں. یہاں پر 2 پیش کیوں آ رہے ہیں، 1 پیش کیوں نہیں آیا. جی یہاں پر لفظ کو جوڑنا کیسے ہے، جس طرح یہ زنجیر نہیں ہوتی، زنجیر کو کڑی کڑی کے ساتھ جوڑتے جاتے ہیں، اس طرح لفظوں کو جوڑنا کیسے ہوتا ہے. پھر یہ اس کے اندر مطابقت کیا ہے، موصوف ہے، صفت ہے، یہ بہت سارا علم ہے، وہ مشکل ہے، یہ تو کچھ مشکل ہی نہیں ہے. اچھا آپ نے تو پڑھا ہے نا جی کہ یہ شد ہے. بھائی شد اصل میں کیا ہے؟ بھائی وہ 2 حروف ہیں، وہ کیا، یعنی ان کی تعریف آپ کو یاد ہوتی ہے؟ بالکل بالکل ہمیں پتہ ہوتا ہے. یہاں پر 1 زبر کیوں آ رہا ہے، جی یہاں پر یا کیوں آ رہی ہے، یہاں پر وہ کیوں آ رہی ہے، یہاں پر 2 پیش 2 زبر 2 زیر کیوں آ رہا ہے، 1 زبر 1 زیر 1 پیش کیوں آ رہا ہے. تو یہ سب کچھ ہمیں کیا ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے. پھر ترجمہ کرنا ہے تو یہاں پر ترجمہ کیسے بنے گا، یہاں پر ان آ گیا ہے تو اس کا معنی اعتراض انکار ہے،
یہاں پر ان آ گیا ہے تو اس کا معنی رغبت ہے. تو یہ بہت ساری کیا ہوتے ہیں علم کے اندر، وہ جب بندہ جاتا ہے نا تب ہی پتہ چلتا ہے نا. ایسے جو دور تک کہتے ہیں نا اصل تو پہلوان وہی ہوتا ہے جو میدان کے اندر ہوتا ہے، باقی تو تماشے ہی ہوتے ہیں. تو یہ قرآن اور حدیث کا علم بھی اس کو پتہ ہوتا ہے جو اس کے اندر گھستا ہے، اندر جاتا ہے. اپنے آپ کو پورا وقف کرنا پڑتا ہے، پھر کچھ تھوڑا بہت علم آتا ہے. اچھا، آگے بھی کوئی ارادہ ہے آپ کا تعلیم حاصل کرنے کا بھی؟ دیکھیں تعلیم حاصل کرنے کا کیوں نہیں، پوری زندگی ہی جتنے علماء کرام ہیں وہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے ہیں. اور علم کوئی تھوڑا بہت نہیں ہے کہ جس کو میں نے سارا حاصل کر لیا ہو. نہیں، کوئی عالم دین یہ کہتا ہے کہ میں نے سارا علم حاصل کر لیا. یہ تو علم ساتھ ساتھ تجربات کا نام بھی علم ہے. ٹھیک ہے نا. یہ علم آہستہ آہستہ آتا رہتا ہے، اور یہ قبر کی آخری لحظت تک ہی کیا کرنا پڑتا ہے، حاصل کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ بس کوئی 2-4 حروف آ گئے ہیں یا 2-4 باتوں کی سمجھ آ گئی ہے یا 5-7 الفاظ بولنے آ گئے ہیں تو آپ عالم بن گئے. علم تو پوری زندگی ہی حاصل کرتے رہتے ہیں. یہ بس یہ جو عالم بن جانا یہ ایک عرف عام کے ذریعے ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ریلیٹڈ ہے تو علماء کرام کے ساتھ ہے. باقی کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں عالم بن گیا ہوں، سارا علم ہی میرے پاس ہے. ایسا کوئی شخص نہیں ہے. علم تو اتنا ہے کہ اگر 7 سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے، جتنے درخت ہیں ان کو قلم بنا دیا جائے، تو ایک نبی کی تعریف نہیں لکھ سکتے، سیرت نہیں لکھ سکتے. کوئی مفسر یہ نہیں کہتا کہ میں نے قرآن پاک کی تفسیر کا حق ادا کر دیا ہے، حالانکہ لاکھوں تفسیریں ہیں. لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں نے قرآن پاک کی تفسیر مکمل لکھ دی ہے. اور اسی طرح کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھے تو ساری حدیثیں آتی ہیں. بہت شکریہ حضرت، آپ سے ملاقات کرنے کا مزہ آ گیا آج ماشاءاللہ. جزاک آپ نے اللہ. اب آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، علم میں برکت دے اور مزید علم عطا دنیا میں فرمائے. بھی علم دے اور اپنا آخرت میں بھی آپ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. اللہ پاک آپ کو بہت بہت نوازے آمین. ہر طرح سے، دنیا سے دین اور دنیا سے. تو ہمیں دے اجازت. بہت شکریہ. جزاکم اللہ احسن الجزاء. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے.